بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو عقل و شعور اور علم و آگہی سے آراستہ کیا تاکہ وہ معرفت الہی سے آشنا ہو کر اپنی ساری شے، اپنی ساری چیز اس پروردگار عالم کے لیے وقف کر دے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے تاکہ وہ پاک روح کے ذریعہ اس کے رہنمائی کر سکے۔ عزیزان محترم، حقیق عرفان میں ہم عید ولادت کلمت اللہ روح اللہ یعنی حضرت مسیح سلام علینا کی دوسری نشست میں حاضر ہیں اور آپ سب کو سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزم، آپ نے گزشتہ نشست میں جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ 8 جاندار بلکہ 9 جاندار ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ چیزیں جو بغیر باپ یا بغیر ماں باپ کے خلق ہوں، اور یہ آیت سے ریلیٹڈ ہے، آیت سے منسلک ہے کہ یہ جو آیت ہم نے خدمت میں پیش کی اصل میں ایک پہلا سوال تھا، اسی سے ہم نے سوال کو آیت کو اٹھایا اور آپ خدمت گزشتہ نشست پیش کی۔ اب اسی سوال کو اٹھا رہے ہیں، یہ پارہ 3 سورہ 3 آل عمران اور آیت نمبر ہے 59 یعنی 59۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم اسلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا بنایا، ثم پھر کہا قال لہ کن فیکون، ہو جا، وہ ہو گیا۔ ہم نے تین تفاسیر میں سے 3 مترجم کے علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے عرفان القرآن اور قصص الانبیاء کے تالیف ہیں علامہ ابن کثیر، ان کا ترجمہ پیش کیا، اور پھر تفسیر بغوی امام الکبیر ابو محمد فرع البغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 516 میں آپ متوفی ہوئے ہیں، ان کی پہلی جلد کے صفحہ 475 اور 76 سامنے پیش کی تھی اور کچھ سوالات تھے۔ آج ہم اسی سوال کو جو گزشتہ نشست میں آخری سوال تھا جسے ہم نہ پیش کر سکے، آج ہم نشست میں پیش کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح سلام علینا کی مثال خدا تعالیٰ کے نزدیک، رب العالمین کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم اسلام کی مثال ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور اس میں روح پھونکی گئی تھی اور ان سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ آج ہم اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ کیا کہ حضرت آدم اسلام کو زمین میں بنانے کا رب العالمین کا مقصد کیا تھا، سجدہ ملائکہ یا کوئی اور؟ اچھا سوال ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ سے یا کلام الہی سے واقفیت ضرور رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت پیش کر دیں، قرآن شریف کی چند آیات پیش کر دوں اور آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں اور نوٹ فرمانے، تاکہ جب ذاتی تحقیق آپ کریں تو میری باتیں آپ کو مزید تقویت دے سکیں، آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ یوں تو پورے قرآن شریف میں 6666 آیات تھیں۔ یہ 1980 اور 90 کے دہائی میں جب ہم اس وقت اس کو شمار کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں ملا 6257، لیکن آج جب آپ میڈیا کے ذریعہ ویسے بھی آپ تحقیق کریں گے، 2015 کی تحقیق کے بعد جب تحقیق ہوئی تو یہ 6236 آیتیں ہیں۔ ہمارا سوال وہی ہے کہ وہ 6666 والی آیات جو قرآن شریف کی ہے وہ قرآن شریف کہاں ہے؟ آپ بھی ڈھونڈیے، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، کہیں تو ملے گا وہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جن آیات میں آج کی گفتگو تھا۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں جو بنانے کا رب العالمین کا مقصد کیا تھا، سجدہ ملائکہ یا کچھ اور؟ کیونکہ انہوں نے بناتے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ الگ ہے۔ پہلے میں پیش کر دوں کہ جن آیات میں لفظ سجدہ یا ہے اسی گردان سے متعلق
یعنی سجدہ، تسجدو، اسجدو، یسجدہ، یسجدان وغیرہ وغیرہ، یہ گردان سے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ 63 مقام پر یہ آیت آئی ہے اس قسم سجدہ سے متعلق. لیکن جن میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کرنے کا مقصد ہے سے متعلق جو آیات ہیں اب تک میرے علم میں آئی ہے وہ کچھ یوں ہے، اور سب میں ہم لکھا رہے ہیں، آپ کو تحریر کر لیں. ممکن ہے شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن جب آپ کاغذ قلم لے کر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو. تو پہلا ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے آیت نمبر 34 یعنی 34. دوسرا ہے سورہ اعراف، یہ 7واں سورہ ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 11 اور 12 یعنی 11 اور 12. تیسرا ہے سورہ الحجر، یہ 15واں سورہ ہے 15 اور اس کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32، 33، 29، 30، 31، 32، 33. اب آئیے چوتھا وہ ہے سورہ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 17واں سورہ ہے. 15واں پارہ کا آغاز اسی سورہ سے ہوتا ہے. اس کے بھی 11 نمبر اور 61 نمبر آیت یعنی 11 اور 61. اور پانچواں ہے سورہ کہف، یہ 18واں سورہ ہے 18 نمبر کا اور اس کی آیت نمبر ہے 50. اس کے بعد چھٹا ہے سورہ طٰہٰ، 20واں سورہ ہے 20 نمبر کا اور اس کا آیت نمبر ہے 116. ساتواں ہے سورہ سعاد، یہ 38 نمبر کا سورہ ہے، اس کے 72، 73 اور 75 نمبر آیت گویا کہ 15 مقامات پر فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اور ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جانے کا ذکر ہے. عزیزان محترم، اب ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کتاب سماوی یعنی توریت مقدس جو حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تو اس کا پہلا سورہ تکوین جو اردو ترجمہ میں پیدائش اور اس کا پہلا رکوع ہے اور یعنی باب پہلا ہے، اور آیت نمبر 26 میں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر رب تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنائے. جب کائنات کی سب چیزیں خلق فرما دی گئی تو پھر مٹی سے انسان کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کا سجدہ کروانا یا کچھ اور؟ یہ سوال ہے. تکوین اس کے پہلے رکوع کی 26ویں یعنی پیدائش کی 26 کے پہلے. وقال اللہ نعمل الانسان على صورتنا كشبهها فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى بهائم وعلى كل ارض وعلى جميع الدبابة التي تدبل على الارض. جس کا ترجمہ یوں ہے کہ پھر خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت شبیہ کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند بنائیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چوپایوں اور تمام زمین کے سب جانداروں جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. اس تفسیر کتاب، اب ہم تفسیر کتاب کے مفسر کے متعلق جو انہوں نے تفسیر لکھی وہ پیش کرتے چلیں کہ جب رب تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ تخلیق یعنی انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنانے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کے نمائندے یا خلیفۃ الارض کی حیثیت سے یا اس کا اسسٹنٹ بن کر کے یا اس کا قائم مقام بن کر کے زمین پر رکھا گیا تاکہ کئی طرح سے اس کے رب تعالیٰ کے ساتھ مشابہت میں بہت ہے. جیسے وحدت میں کثرت ہے یعنی تثلیث میں باپ، بیٹا اور روح القدس، بعین ہی انسان بھی 3 حصوں یعنی روح، جان اور جسم پر مشتمل ہے. تو رب تعالیٰ کی طرح انسان میں شعور و عقل اور اخلاقی فطرت، دوسروں سے تعلق اور روابط یعنی رابطہ قائم کرنے کی قوت اور جذبات فطری یا فطرت سے محض جبلت سے کہیں ماورا ہے. اور ابھی یہاں جسمانی صورت کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ الفاظ کو انسان کا جامہ پہنائے گا کہ ہم انسان کو صورت و شبیہ کے مانند بنائیں تاکہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسان پرستش کرنے سے والا، صاف صاف باتیں کرنے والا اور تخلیق کار ہے. اس آیت میں رب تعالیٰ بظاہر واحد ہے لیکن صیغہ جمع استعمال کر رہا ہے. ہم بنائیں، ہم انسان کو، ہم کا لفظ استعمال ہوا، ہم انسان کی اپنی صورت شبیہ کے اپنی ہی شبیہ کے مانند بنائیں. کتاب مقدس میں جنس یعنی تذکیر اور تانیث کی ابتدا کو خدا تعالی کی تخلیق کے عمل کے طور پر بیان کرتی ہے. لیکن مسئلہ ارتقاء میں تذکیر اور تانیث کا آغاز کبھی وضاحت نہیں کی گئی. ممکن ہے آئندہ صدی میں تذکیر اور تانیث کو بھی بنیاد بنا کر ڈال دی جائے کہ ہاں جی مرد بھی تھے عورت بھی. کائنات کے حقیقی خالق اور مالک یعنی وہ وحدہ لا شریک اپنی صورت و شبیہ کے مانند
बनाए हुए इंसान को कहा कि बढ़ने और फलने और फूलने का हुक्म दिया। दरअसल खुदा ताला अपना इख्तियार इंसान को भी दिया, वो मखलूकात पर हुकूमत करे, यानी इसका दुरुस्त इस्तेमाल करे, न कि नाजायज इस्तेमाल। जमीन पर माहौलियाती बुहरान इंसान के लालच, खुदगर्जी और बेपरवाही के बाइस है। खुदा ने ऐसा नहीं चाहा था। अब फिर हम दोबारा चलती उस आयत की तारीफ कि इन्ना मसल इंदा कमसल आदम खलक़ मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। इरफान कुरान के मुताबिक कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किसी मिसाल है, जिसे उसने मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कि हो जा, वो हो गया। अजीजम, अब इसी आयत का दूसरा जुज है कि पहला इंसान यानी पहला आदम मिट्टी से बना, तो पिछला आदम यानी हजरत मसीह सलाम का एक लक़ब है पिछला आदम। तो पहला आदम तो मिट्टी से बना, क्या हजरत मसीह जो पिछला आदम है वो भी मिट्टी से बनाए गए थे? आपका जवाब नफी में होगा, बिल्कुल कि नहीं, बल्कि क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है जिन्हें मिट्टी से, जमीन की मिट्टी से पहला उनका पुतला बनाया गया, फिर रूह फूकी गई। लेकिन जनाब मसीह का कोई पुतला नहीं बना और न उसमें रूह फूकी गई, बल्कि रूह कुदस की कुदरत कामिला से उनकी मादर ग्रामी पर साया डाला गया। और ये सूरह बकरा दूसरा सूरा है, उसकी आयत नंबर 87 87, वासैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यनात व अयदहु बिरूहुल कुदस। बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात दी। चूंकि आयत पूरी में हिस्सा ये है, लेकिन मैं चूंकि पूरी आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत ताकि आप जब तलाश करें तो वहां आपकी हैरान ना हो, बल्कि देख सकें कि बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात अता की, और उनके बाद हमने पैदा पर बहुत से पैगंबर भेजे, और हमने मरियम अलैहिस्सलाम की फर्जंद हजरत ईसा मसीह यानी इस मसीह को भी रोशन निशानी अता की। हमने पाक रूह के जरिए यानी रूह बेरूहुल कुदस के जरिए उनकी ताईद और मदद की। आपने देखा कि रूहुल कुदस के जरिए उनकी वालिदा गिरामी को ताईद की गई थी, क्योंकि मरियम। अब आइए इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 253 253 बिल्कुल यही आयत है, और यह आयत आपको तीसरा पारा जहां तिलकर रसूल फद्दलना अला बाज़िकुम बाज़ है, उसी आयत में यह है, उसका जुज है वआतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यनात व अयदनहु बिरूहुल कुदस। और हमने मरियम के बेटे फर्जंद मसीह यानी ईसा मसीह सलाम अलैहि को वाज़ेह निशानी अता की, और हमने पाक रूह के जरिए यानी रूहुल कुदस के जरिए उनकी मदद फरमाई। सवाल ये पैदा होता, क्या आदम भी हजरत मसीह की तरह रूहुल कुदस से मादर शिकम में हुए? नहीं, तो फिर मिस्र कैसे हो सकते हैं? यानी आदम इस्लाम की तख्लीक मिट्टी से हो रही है, लेकिन मसीह की तख्लीक मिट्टी से, फिर मिस्र कैसे हो सकते हैं? आज हम बड़ी माजरत चाहेंगे आपसे, और खुशी का मौका है। हम चाहते हैं कि आज जनाब मसीह की विलादत बासआदत, वो कलमतुल्लाह रूहुल्लाह की विलादत बासआदत जो हम मना रहे हैं, हम दिलाजारी नहीं बल्कि आप सोच जो कलाम कुरान की आयत और किताब मुकद्दस की आयत को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप इसको कहाँ तक समझते हैं, आप जरूर इसका हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अब आइए देखते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत यानी बाग एदन में तन्हा थे, वहां उन्हें बागबानी और निगहबानी सौंपी गई थी, और ये हुक्म था कि सब दरख्त का फल खाना, मगर इस बाग के वस्त में बीच में नेक और बद का दो अलग दरख्त लगाया गया था, एक हयात का दरख्त, एक नेक और बद का दरख्त, और कहा था कि मत खाना। और लेकिन जनाब मसीह के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं था, ना उन्हें ऐसे बाग में रखा गया, ना कोई ऐसा हुक्म था कि न खाना। क्या हजरत आदम ने मिट्टी से किसी चीज को बनाकर फूंक मारी? मिट्टी से आदम को बनाया गया था? नहीं। कुरान शरीफ में तीसरा पारा, तीसरा सूरा अल इमरान और आयत नंबर है 49 यानी 49, और वो बनी इस्राइल की तरफ रसूल होगा। लेकिन आदम इस्लाम के लिए कहीं तस्करा नहीं कि वो रसूल हैं। मसीह के लिए कहा गया रसूल होगा। उनसे कहेगा बेशक मैं तुम्हारे पास रब की जानिब से निशानी लेकर आया हूं। आदम इस्लाम ने नहीं कहा कि कहीं आयत में नहीं मिलेगा आपको कि हाँ ये कहा गया कि आदम कोई निशानी लेकर आए। दूसरी तीसरी चीज, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल जैसा एक पुतला बनाता हूँ। ये देखिए जो मैंने 8 गुज़श्ता नशिस्त में, पहली नशिस्त में जो 8 वो जो मगर बाप के पैदा हुए या बनाया खुदा ने, उनमें से ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि तुम्हारी मिट्टी से परिंदे की शक्ल एक पुतला बनाता हूँ, फिर मैं उसे फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन उड़ने वाला बन गया।
बन जाता, और वो बन गया। उसका कहा कि जी ये अहले इरफान जो है वो कहते हैं कि वो चमगादड़ है, जो परिंदा चमगादड़ है वो जनाब मसीह ने बनाया, इसीलिए वो परिंदों में तो परिंदा तो है लेकिन वो ममालिया, वो बच्चे देते और अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, ये वाहिद परिंदा है। अब आइए देखते हैं, बड़ी माजरत के साथ, गुस्ताखी की मैं माजरत चाहता हूँ। तो फिर आप देखें कि जब मिट्टी से कोई चीज हजरत आदम नहीं बनाए लेकिन मसीह ने बनाया, तो फिर मसीह किस तरह आदम के मिसाल हो सकते हैं, हुए। अब आइए, क्या हजरत आदम इस्लाम अपने किसी औलाद को शिफा दी, किसी नाबीना को बीना बनाया? नहीं, बल्कि पारा इसी तीसरा सूरा आयत 49 के मुताबिक, 49 के मुताबिक आपने मसीह ने के मुतालिक लिखा है कि और मैं मादजात अंधे और सफेद दाग वाले इन्हें बरस के को शिफा करता हूँ, शिफा देता हूँ, वो शिफा याब हो जाते हैं। तो फिर मसीह जनाब आदम ने किसी को शिफा दी? नहीं, हमारी निगाह से नहीं गुजरी, आपकी निगाह गुजरी तो आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिस्ल मसीह मिस्ल आदम क्यों कर हुए? आइए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले रहते थे जन्नत में, उस बाग एदन में, तो रब ताला ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए उसके मानिंद मैं एक मददगार, ताउन करने वाला, उसका साथी बनाते हैं। तो हजरत आदम इस्लाम पर गहरी नींद यानी बेहोश करके ऑपरेशन किया, उसकी पसली से हड्डी एक हड्डी निकाली। तो क्या हजरत मसीह को भी बेहोश करके उनकी पसली से हड्डी निकाली गई थी? नहीं। तो फिर मिस्ले ईसा मिस्ले मसीह कैसे हो सकते हैं? मिस्ले ईसा मिस्ले आदम इस्लाम कैसे हो सकते हैं? आइए अब आगे चलते हैं। जब रब ताला ने उस हड्डी को जो पसली से निकाली गई थी उसे एक औरत बनाई, और वही औरत आदम की बीवी हुई। और जब हजरत आदम इस्लाम ख्वाब से, नींद से, होश से बेदार होकर होश में आए, जो उस महलका को देखते ही कसीदा पढ़ दिया, ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी है, मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए कि वो नारी कहलाई क्योंकि वो नर से निकाली गई थी। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपने बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब सवाल ही पैदा हो, क्या रब ताला ने जनाब मसीह सलाम अलैहि की भी कोई हड्डी निकाली? नहीं। अच्छा, उस कोई औरत बनाई उनके लिए? कोई औरत नहीं, उन्होंने कोई शादी नहीं की, ना ही हड्डी निकली और ना ही कोई औरत बनी, इसलिए दुनिया की कोई औरत मसीह की बीवी नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि इस बात को अहले तरीकत बआसानी समझ सकते हैं। जी, मैं बहुत गहरी गुफ्तगू कर रहा हूं इस वक्त, मुमकिन है आप बहुत सारे हमारे भाई समझ नहीं पाएंगे। अहले तरीकत में एक ऐसा भी है ग्रुप, एक ऐसा कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शरा के बड़े पाबंद होते हैं। वो बाकायदा चादर ओढ़ते हैं जैसे खवातीन ओढ़ती हैं, वो मेहंदी लगाते और चूड़ियां भी पहनते हैं, वो कहते हैं हम सदा सुहागन हैं। बताइए, क्या मर्द सुहागन हो सकता है? उसका सुहाग कोई हो सकता है मर्द का? औरत का सुहाग तो मर्द है, लेकिन फिर मर्द का सुहाग कौन? वो अपनी पीर मुर्शिद को अपने लिए वक्फ कर देते हैं कि हमारे पीर मुर्शिद ही हमारा क्या है? सुहाग है। तो अपने आप को सदा सुहागन कहते, वो शादी नहीं करते। अब आइए हम इस अहले तरीकत के निगाह से देखते हैं, जो सदा सुहागन कहते हैं वो अशश करने लगेंगे, झूम उठेंगे, क्योंकि मसीह तो कलमतुल्लाह रूहुल्लाह है। यही इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमी का नूर थी, और वो नूर तारीकी में चमकता था। और चमकता है तारीकी में, हमेशा नूर जहां चमकेगा वहां तारीकी खत्म हो जाएगी, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लेकिन कयामत तक औरत हो या मर्द, जो भी अपने अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगकर हजरत मसीह को अपना हकीकी पीर मानकर, निजात दहिंदा मानकर, ईमान लाकर बतौर निजात दहिंदा कबूल करता है या करेगा या करते हैं, वो सब के सब मसीह की सदा सुहागन कहलाएंगे या कहलाएंगे। गौर किया आपने? पीर साहब को तो इंतकाल हो जाता है, लेकिन पीर साहब दोबारा जिंदा नहीं होंगे और ना आएंगे। और पीर साहब, नजरिया है कि पीर साहब इसलिए मुरीद होते ताकि वो उन्हें निजात दिला सकें। बैत का मतलब यही है
کہ آپ نے اپنی ہر چیز اس پیر کے حوالے کر دی. کس عوض؟ تاکہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے. جی اب ہم ان تمام سادہ سہاگن یا جو نظریہ ایسے رکھتے کہ پیر ان کو بخشائش کرائے گا، نجات دلائے گا، تو اب وہ نجات کے لیے وہ پیر آنے والا ہے، وہ زندہ ہے. اور پیر کا مردہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پیر کا زندہ ہونا لازمی ہے. اور وہ دیکھے گا کہ میرا پیر کیا کرتا، میرا مرید کیا کرتا ہے. پیر اور مرید کا یہی ہے. یہاں بھی ہم وہی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حقیقت میں مسیحی کے سادہ سہاگن ہوں گے وہ جو ایمان لائے گا، جو اپنے گناہوں سے اقرار کرے گا، معافی مانگے گے یا مانگے گی، وہ سب کے سب مسیحی کیا کہلائیں گے؟ وہ سب کے سب مسیح سلام علیہ کے سادہ سہاگن، یعنی مسیح کے دلہن. اب سمجھ میں آ گئی؟ اب تو ہر اہل طریقت کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سادہ سہاگن کون ہے، وہ کس کے لیے سہاگن بننا ہے، وہ کون ہے جس کا وہ سہاگن بنے سدا، جس کا نجات دہندہ زندہ ہوگا. مردہ کا کوئی بھی سہاگن نہیں ہو تو وہ بیوہ تو کہلا سکتی ہے، سہاگن نہیں کہلا سکتی. آپ غور کیجیے میں کیا کر رہا ہوں، بڑے قیمتی جملہ ہے یہ. اتفاقاً یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ جو جس کا شوہر مردہ مر جائے وہ سہاگن نہیں، وہ بیوہ کہلاتی ہیں. لیکن شوہر زندہ ہے جب تک تو وہ کیا، وہ سہاگن کہلاتی ہیں. شوہر زندہ ہوتے ہوئے اگر بیوی مر گئی تو وہ سہاگن جاتی ہے، وہ کہتی ہے سہاگن گئی ہے. اسی طرح تمام ہر وہ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی جب بھی جناب مسیح کو قبول کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ان کے مرید بن جائیں گے، نجات دہندہ ہوں گے، انہوں جو تعلیم دی اس تعلیم پر عمل کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ کے لیے وہی سدا سہاگن ہوں گے. اسی لیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے، قرب قیامت وہ دوبارہ آئیں گے. اور جاتے وقت وہ یہ کہہ گئے تھے کہ میرے باپ کے پاس بہت سارے محلات ہیں، تمہارے لیے میں محل بنانے جا رہا ہوں، لیکن دیکھو اگر تم آخر تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور اپنی سہاگن کو لینے کے لیے پھر آؤں گا. گستاخی معاف. عزیزان محترم، کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء، مرسلین، رسول جتنے بھی آئے، کیا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا؟ نہیں. یہ صرف اور صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جو دوبارہ آئیں گے. اور سورہ بقرہ کو آپ پڑھ لیجئے گا، 210 نمبر آیت میں پڑھ لیجئے گا کیا ہوگا، کیسے آئیں گے وہ. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، میں کسی اور نشید میں اس کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ ایمان کے متعلق ہے کہ ایمان لے آئے تو اس وقت نہ روح، اس سے پہلے کہ روح کفن سے پرواز کر جائے. تو آپ بتائیں کہ کیا مسیح مثل آدم ہو سکتے ہیں؟ آدم اسلام تو آئیں گے لیکن مسیح آئیں گے. عزیزان محترم، آئیے اب ہم ایک اور آیت، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت 35 ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والے یعنی ظالمین میں تمہارا شمار ہو جائے گا. ایسا محترم، حضرت آدم علیہ السلام باغ عدن میں صرف پھل کھایا کرتے تھے، لیکن یعنی میاں بیوی دونوں، حضرت حوا جو ان کی بیوی بنی، وہ دونوں پھل کھایا کرتے تھے. اور ایک درخت ایسا تھا جس سے قریب جانا ان کو منع تھا. تو کیا حضرت مسیح کی بھی کوئی بیوی تھی؟ نہیں. اور نہ ہی ان پر کھانے کی کوئی پابندی تھی. مسیح تو صرف پھل نہیں کھاتے تھے بلکہ ٹھوس غذا بھی کھاتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، مچھلی بھی کھاتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جان محترم کہ حضرت آدم سے پھل کھاتے تھے جبکہ مسیح تمام ٹھوس اشیاء کھاتے تھے اور کھلایا بھی. یہ ہم آگے چل پھر پیش کریں گے. تو مثل کیسے ہو سکتے؟ مسیح کے لیے ایک ایسا حکم نہیں تھا گستاخی کے معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ. تو پھر مطالبین کو آپ یہ سمجھا دیجئے کہ حضرت مسیح ابن مریم سلام علیہ پھر مثل آدم کیسے ہوئے. آپ نے غور کیا؟ یعنی کہ مسیح آدم علیہ السلام کے لیے پابندی تھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن مسیح علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ ہر چیز کھاتے تھے. باغ عدن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں بے لباس ہوتے تھے اور شرماتے نہ تھے. تو کیا حضرت مسیح بھی ایسا ہی کیا؟ مسیح کے لیے بھی ایسا کہا گیا؟ ہرگز نہیں. بلکہ سخت سردی کے موسم میں حضرت مسیح کی ولادت بسعادت ایک استبل میں ہوئی، یعنی جہاں ہوئی تو وہ استبل تھا، سرائے میں جگہ نہیں ملی تھی. یہ کئی پروگرام ہم پیش کر چکے تھے.
اور باہر چرواہے اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تو یکایک فرشتہ ان کے درمیان نازل ہوا، آیا، اور وہ نور یعنی کہ خدا کا جلال سے چوگرد روشن ہو گیا، چمک اٹھا۔ وہ سب کے سب ڈر گئے۔ فرشتے نے تسلی دی فرشتہ نے کہ گھبراؤ مت ڈرو، کیونکہ دیکھو ہم تمہیں بہت بڑی خوشی کی بشارت دینے آئے ہیں۔ کیا ہے خوشی؟ جو ساری امت کے لیے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور تمہارے لیے اس کا یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آپ نے غور کیا مسیح اور آدم علیہ السلام کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسیح ایک دن کے ہیں اور کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آدم اس کے بعد ان کی پسی سے ان کی بیوی بنائی گئی حوا، وہ بھی دونوں بے لباس تھے، تو مثل کیسے ہوئے؟ یہ آپ ہمیں سمجھا دیجیے گا۔ آئیے ہم چلتے آگے کہ اسی چیز کو ہم تھوڑا سا کرتے پیدائش سمجھنے کے لیے۔ پیدائش تکوین جو عربی زبان میں ہے، کتاب مقدس کا پہلا سورہ توریت کا تکوین، جو پیدائش اس کے تیسرے رکوع کی 1 سے 6 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور چونکہ دامن وقت گنجائش کم ہم بہت تیز چلیں گے۔ سانپ جو کل دستی جانوروں میں سے تھا، اسے خدا نے بنایا، مگر بڑا ہی چالاک تھا۔ اس نے باغ عدن میں آدم کی بیوی حوا سے کلام الہی میں رد بدل کر کے تحریف کر کے اپنی طرف سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ دیکھیں چاپلوسی کیسے کرتا ہے، کلام خدا میں آمیزش کر کے کس طرح لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ یہ جو بہکا دے سمجھے وہ خدا کا نہیں، ابلیس کا بندہ ہوگا۔ تب عورت نے سانپ سے کہا کہ ہم تو باغ کے سب درخت کے پھل کھاتے ہیں، ہاں جو درخت بیچ میں ہے اس کا پھل نہیں کھاتے۔ تو اس نے کہا کہ جس دن کھاؤ گے تو میں پتہ مرو گے نہیں، بلکہ اس نے چاپلوسی کر کے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو، بلکہ خدا جانتا جس دن تم کھاؤ گے تم خدا کے مانند ہو جاؤ گے اور سب چیز نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو عورت نے کہا کہ درخت تو دیکھنے میں اچھا ہے، خوشنما ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ اس نے اس کا پھل لیا، کھایا اور اپنے شوہر کو کھلا دیا۔ ٹھنڈے وقت میں جب پروردگار عالم آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور آواز دے رہے تھے، آدم کو پکارا، لیکن حضرت آدم اور حوا ابلیس کے بہکانے میں آ کر وہ ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں واقعی کھل گئیں کہ ہم احساس گناہ، حکم عدولی، نافرمانی کے سبب سے درخت میں چھپاتے رہے، اور رب العالمین خدا کے حضور حاضر ہونے سے کترا، وہ آواز دے رہا اور وہ کترا رہے ہیں۔ خدا جو عالم الغیب سب کچھ جاننے کے باوجود وہ پوچھتا ہے آدم، حوا سے نہیں پوچھا، آدم سے پوچھا، آدم تو کہاں ہے؟ آدم اسلام شرم و حیا سے نظر جھکائے ہوئے بس اتنا کہہ سکے کہ ہم نے آپ کی آواز سنی اور ڈرا، کیوں؟ اس لیے کہ میں ننگا ہوں۔ تب رب العالمین سخت لہجے میں کہا کہ کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کہیں تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا جس کے بابت میں نے تجھے منع کیا تھا نہ کھانا؟ یعنی رب تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود کھا لیا، گویا حکم عدولی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ جبکہ مسیح سلام علیہ نے کبھی کوئی حکم عدولی نہیں کی، نہ کوئی نافرمانی کی، نہ کوئی گناہ ہوا، بلکہ آپ نے ہر زمانے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو چیلنج کیا، کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ مسیح تو مسیح ہے، کوئی قیامت تک مسیح کی مادر گرانی یعنی حضرت بی بی مقدسہ طاہرہ بطولہ مریم سلام اللہ علیہ پر بھی کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے ازل سے مریم سلام اللہ علیہ کو چنا تھا، استفا کہہ کے پکارا تھا، یعنی مریم خدا نے جو چن لیا ہے، تمام جہانوں کی عورت نے چن لیا، تو خدا جو چنتا ہے اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ مسیح نے تو وہ کام کیا جو خدا کے کرنے بھی تھے۔ اب بھلا آپ میں سے کوئی بھی مجھ ناچیز کو سمجھا دیں کہ حضور مسیح السلام علیہ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے مثل کیسے ہوئے؟ وآخر دعوانا ان الہ العالمین۔ ہم آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، یہیں سے گفتگو آغاز کریں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔